ہمارے دین کی امامت کے لیے چنا، سب سے پہلے اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کی اجازت جس شخص کو دی وہ ابو بکر ہے۔ ہمارے دین کی امامت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا، تو دنیا کی امامت کے لیے، دنیا کی خلافت کے لیے بھی ہم حضرت ابو بکر صدیق پر راضی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضرت عمر فاروق نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ اکرام پھر حضرت ابو بکر کی خلافت پہ راضی ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں آپ کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کے مقام پر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو کچھ لوگ تو مرتد ہو گئے، اسلام سے کچھ لوگ پھر گئے، اور کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، ان کے خلاف بھی جہاد کیا، جنگ کی۔ حضرت فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام نے آ کے عرض کی، ابو بکر ابھی حالات بڑے نازک ہیں، نازک ترین حالات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی تھوڑے دن گزرے ہیں، وصال ہوا ہے، ایسا کریں کہ اتنی زیادہ سختی نہ کریں، اتنی زیادہ سختی نہ کریں لوگوں پر، اگر وہ زکوٰۃ کے انکار کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، حج تو کرتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ قرآن کی نص سے ثابت ہے، فرمایا کس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی واجب ہے، جو بندہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا، آج زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا، کل جو ضروریات دین ہیں ان کا انکار کریں گے لوگ، نماز کا انکار کر دیں گے، روزے کا انکار کرنا شروع کر دیں گے، حج کا انکار کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے کام نہیں چلے گا۔ آپ غصے میں، آپ نے جلال میں آ کے فرمایا کہ جو شخص بھی رسول اللہ کے بعد فرمایا کہ ایک رسی یا بکری کا ایک بچہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا، ابو بکر اس کے خلاف اعلان جنگ کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری دیکھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر تیار کیا تھا، حضرت اسامہ کو امیر لشکر بنایا تھا، روم کی طرف وہ لشکر جانا تھا، تو لوگ کہنے لگے کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں، ابھی آپ لشکر جو ہے وہ نہ بھیجو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، جس لشکر کو رسول اللہ نے تیار فرمایا تھا وہ لشکر جائے گا، وہ لشکر جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کریں کہ اسامہ جو ہیں ان کو اتنا تجربہ بھی نہیں، عمر بھی اتنی زیادہ نہیں، آپ کسی اور صحابی کو، بڑے بڑے جرنیل صحابہ موجود ہیں، ان میں سے کسی کو امیر لشکر بنا دو۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جس کو امیر لشکر میرے آقا نے بنایا تھا، ابو بکر اسی کو امیر لشکر بنا کے بھیجے گا۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر بن کے گئے، اور سلطنت روم کی طرف آپ نے جا کے جب ان کے ساتھ جنگ ہوئی، اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور لوگ جو ہے وہ ڈر گئے، وہ مرتدین جو ہے وہ بھی ڈر گئے کہ اتنے نازک حالات میں مسلمانوں کے پاس پاور اور قوت اور طاقت ہے تو لشکر ادھر بھیجا ہے، ورنہ وہ مدینے پاک اس لشکر کو رہنے دیتے تاکہ کوئی اور مدینے پاک پہ حملہ نہ کر دے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، آپ نے اسی لشکر کو بھیجا اور اسی کو امیر لشکر بنا کے بھیجا جس کو رسول اللہ نے امیر لشکر بنایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ابو بکر صدیق جس کے متعلق میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ میرا ابو بکر وہ ہے کہ میرے اوپر کسی نے بھی احسان کیا، فرمایا کہ میں نے اس کو اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر وہ ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں، تب قیامت کے دن میرا رب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ عظمت اور شان اور مقام والے ہیں، اللہ اکبر۔ کئی لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبوت کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ بھی جہاد کیا، مرتدین کے ساتھ، زکوٰۃ کے منکروں کے ساتھ بھی جہاد کیا، اور جھوٹے جو نبوت کے دعوے دار تھے ان کے ساتھ بھی آپ نے جنگ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بسر کی، اور پھر اسلام کو قوت اور عظمت اور شان حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے ملی۔ تو لوگ آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعین و تشبیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باغ فتح جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق نے، جو کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا حق تھا، اہل بیت کا حق تھا، ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ الزہرا مانگنے کے لیے آئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے انکار کر دیا دینے سے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، میں نے کہا تم تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی توہین کر رہے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ تو وہ ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیدہ فاطمہ نساء اہل الجنہ، فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو جو خود جنتی عورتوں کی سردار ہو تو اس کو دنیا کے مال کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر نبی پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ لا نورث وترکناہ صدقۃ، فرمایا کہ ہم وراثت نہیں چھوڑتے، ہم انبیاء کا گروہ وراثت نہیں چھوڑتے، فرمایا کہ ہمارے بعد جو مال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ہماری وراثت علم ہے، ہمارا حصہ علم ہے، شریعت کا علم ہے، اور ہمارا جو مال پیچھے رہ جاتا ہے فرمایا وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ لوگوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ اعتراض کو کرتے ہیں تو پھر یہ ترکہ خیبر اور دیگر جو مال تھا وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب قبضہ میں آیا، حسنین کریمین کے قبضہ میں آیا، پھر انہوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حصہ نہیں دیا، ہاں جی، حضرت عباس کو، آپ کی اولاد کو حصہ نہیں دیا، تو پھر کیا ان پر بھی وہی اعتراض کیا جائے گا؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے وہ بھی یہ سمجھتے تھے، وہ بھی یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ورثہ جو ترکہ چھوڑا ہے وہ وراثت جو ہے مال و دولت نبی کی نہیں ہوتی، بلکہ نبی کی وراثت علم ہوتا ہے، علم دین ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کیا کیا آپ کی کرامات ہیں، کیا کیا آپ کی عظمت و شان ہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفہ کے 3 صحابہ کو اپنے گھر مہمان بنا کر لے آئے، اور آپ نے فرمایا کہ ان کو کھانا کھلایا جائے، اور خود رسول اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم